الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ جیسا کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پیریڈ حدیث اور فقہ الحدیث کا ہے، جس میں حدیث پڑھی جایا کرے گی اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کیا کریں گے۔ تو آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر مغیرہ لقمان صاحب نے کتاب کا تعارف تو کروا دیا ہوگا۔ اس میں ہم جو کتاب پڑھیں گے وہ ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ تو حافظ ابن حجر جو ہیں ان کا تعارف بھی انہوں نے کروا دیا ہوگا سارا۔ تو آج ہم کتاب کو باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے آپ سب کے سامنے یہ جو ایک پی ڈی ایف کی کتاب جو ہے چل رہی ہے، یہ بلوغ المرام کی شرح ہے۔ تو میں انشاءاللہ گروپ میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں، ابھی کر دیتا ہوں، تاکہ آپ سب لوگوں کے پاس یہ کتاب پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر جو ہے ہم تدریس کیا کریں گے۔ یہ محمد شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین تھے، یہ ان کی شرح ہے اور بہت ہی شاندار شرح ہے۔ اس میں لغوی طور پہ الفاظ کے معانی بھی موجود ہیں، پھر جس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے اس کے جو راوی ہوتے ہیں صحابی، ہلکا سا ان کا تعارف بھی کروا دیتے ہیں، اور پھر ہر حدیث سے جو مستنبط نکات ہوتے ہیں وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ تمام کتب جن کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا جاتا ہے، مرتب ہمیشہ اس میں کتاب الطہارہ یعنی طہارت کے مسائل سب سے پہلے لے کر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اسلام قبول کرنے کے بعد نماز سب سے پہلے انسان پر فرض ہوتی ہے، اور نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے، یعنی نماز کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور اسی طرح اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کرو۔ یہ جو ارجلکم ہے اس کا عطف جو ہے وہ فغسلوا وجوہکم وایدیکم پر ہے، یعنی جیسے تم نے اپنے چہروں کو دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اسی طرح اپنے پاؤں کو بھی دھونا ہے۔ تو گویا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ نماز ہے، اور نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ اللہ رب العزت تم میں سے کسی ایک شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ وضو نہ کر لے، یعنی جب وہ بے وضو ہو تو جب تک وہ وضو نہ کر لے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضأ۔ تو ان دونوں دلائل اور دیگر اور متعدد دلائل ہیں، بہرحال ایک دلیل ایک قرآن مجید سے اور ایک حدیث مبارکہ سے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت اکبر ہوتی ہے اور ایک طہارت اصغر ہوتی ہے۔ یہ دراصل حدث کے ساتھ ہی یعنی ناپاکی کے ساتھ منسلک ہے۔
اگر تو کسی پر غسل فرض ہے، واجب ہے، احتلام کی وجہ سے یا مباشرت کی وجہ سے یا حیض اور نفاس سے پاک ہونے کی وجہ سے، تو پھر وہاں پہ اس کو کہیں گے طہارت اکبر، یعنی غسل کیا جائے گا، اور غسل کر کے پھر نماز پڑھی جائے گی، وضو بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور اگر صرف کوئی شخص بے وضو ہے، اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کو طہارت اصغر کہتے ہیں کہ وہ شخص وضو کر لے اگر وہ وضو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یا پھر اس کا متبادل جو ہے وہ تیمم کر لے اور وہ نماز ادا کرے۔ تو اسی طرح طہارت کی ایک دوسرے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے طہارت معنوی اور ایک ہوتی ہے طہارت حسی۔ طہارت معنوی اور طہارت حسی، معنوی طہارت سے مراد عقیدے کی، سوچ کی اور فکر کی طہارت، پاکیزگی اور صفائی ہے، یعنی آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ توحید ہو، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اسی طرح انسان کے اندر نفاق، شک، کینہ، حسد، بغض اور اس طرح کی جتنی مذموم صفات ہیں، انسان ان سب صفات سے پاک اور صاف ہونا چاہیے، اس کو طہارت معنوی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے طہارت حسی، طہارت معنوی کو آپ طہارت باطنی بھی کہہ سکتے ہیں، اور طہارت حسی یعنی جو محسوس کی جا رہی ہے، اس کو طہارت ظاہریہ بھی کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ طہارت ہے جو وضو اور غسل کی صورت میں حاصل کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نیٹ کی وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، شروع ہو گیا اور کٹ گئی۔ تو میں آپ کے سامنے طہارت کی دو اقسام بیان کر رہا تھا، ان میں ایک طہارت معنوی ہے اور ایک طہارت حسی ہے۔ طہارت معنوی کے بارے میں، جی طہارت معنوی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے مراد عقیدے کی اور سوچ اور فکر کی جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، وہ مراد ہے، جبکہ طہارت حسی سے مراد انسان کی ظاہری طہارت ہے، اور فقہائے کرام عموماً اسی طہارت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کا سب سے پہلا باب جو ہے وہ ہے باب المیاہ، پانیوں کا باب، یعنی اس میں پانیوں کا تذکرہ ہے۔ تو پانی چونکہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، بارش کا پانی ہوتا ہے، دریا کا پانی ہوتا ہے، یا چشموں کا پانی ہوتا ہے، کنووں کا پانی ہوتا ہے، ندی نالوں کا پانی ہوتا ہے، اسی طرح سمندر کا پانی ہوتا ہے۔ تو پانی چونکہ مختلف اقسام کے ہیں، اس لیے انہوں نے باب المیاہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، باب الماء نہیں کہا بلکہ باب المیاہ کہا ہے، پانیوں کا باب، پانیوں کا بیان۔ اس میں سب سے پہلے جو حدیث وہ لائے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ آپ میں سے کون حدیث کی عبارت پڑھے گا؟ میں پڑھتا ہوں۔ جی آپ پڑھیے۔ کاشف عامر نویسہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه والحل میتته، جی اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ له وصححه ابن خزیمۃ والترمذی ورواه مالک والشافعی واحمد۔ جی تو سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام چونکہ سفر کرتے تھے اور اس میں سمندر کا سفر بھی شامل ہوتا تھا، تو سمندر کے سفر میں ان کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ سمندر کا جو پانی ہے کیا وہ ہمارے لیے پاک ہے یا نہیں ہے، ہم اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کا یہ جواب دیا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث نبوی جو ہیں وہ مروی ہیں۔ ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا۔ ابو ہریرہ یہ ان کی کنیت ہے۔ ایک دن وہ اپنی بلی کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تو اس سے ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی، اے بلی کے باپ۔ تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ وہ ان کے نام پر غالب آ گئی، ان کا نام جو ہے وہ پیچھے چلا گیا، اور وہ ہر کسی کو اپنا نام بھی ابو ہریرہ ہی بتایا کرتے تھے۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ دوس سے تھا، اور 6 ہجری میں آپ مسلمان ہوئے۔ آپ نے 78 سال عمر پائی، اور 59 ہجری میں وفات پائی، اور مدینہ المنورہ میں جنت البقیع جو قبرستان ہے اس میں دفن ہوئے۔ آپ سے کوئی 5384 احادیث مروی ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی البحر، سمندر کے پانی کے بارے میں کیا فرمایا؟ هو الطہور، وہ پاک ہے، ماؤہ، اس کا پانی، یعنی سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے۔ سمندر کے پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، سمندر کے پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں، سمندر کا پانی جو ہے وہ آپ اور دیگر استعمالات میں اس کو لا سکتے ہیں۔ تو سمندر کا پانی جو ہے هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے۔ والحل میتتہ، اور اس کا مردار بھی حلال ہے، یعنی سمندر کے وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں وہ اگر مردہ حالت میں بھی مل جائیں تو آپ ان کو مردہ بھی کھا سکتے ہیں، جیسے مچھلی ہے۔ تو مچھلی عام طور پہ ہمارے پاس جب بھی آتی ہے وہ مردار حالت میں ہی ہوتی ہے، زندہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر وہ سمندر کے اندر ہی مر جائے تو بھی اس کو کھانا جائز ہے، وہ حلال ہے۔ هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اخرجہ الاربعہ، اس کو 4 مشائخ نے بیان کیا ہے، 4 محدثین نے بیان کیا ہے۔ تو جب حافظ ابن حجر یہاں پر اربعہ کہتے ہیں تو اس سے مراد جو صحاح ستہ کے 6 محدثین ہیں ان میں سے بخاری اور مسلم کو نکال دیا جائے تو باقی ترمذی، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ، یہ 4 محدثین جو ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کو ترمذی، نسائی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس کے ساتھ مزید فرما دیا کہ وابن ابی شیبہ، اور ابن ابی شیبہ نے بھی بیان کیا ہے۔ واللفظ لہ، اور یہ الفاظ جو اوپر حدیث کے بیان ہوئے ہیں یہ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ وصححہ ابن خزیمہ والترمذی، اور اس حدیث کو ابن خزیمہ اور ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے۔ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، اور اس کو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، وضو کیا جا سکتا ہے، اس سے جو ہے آپ غسل کر سکتے ہیں، اور اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، جو بھی جتنے بھی طہارت کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس سے مسئلہ یہ ماخوذ ہوتا ہے کہ سمندر میں پیدا ہونے والی جانور اگر وہ مرے ہوئے بھی مل جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے کھانے جائز ہیں۔ اب اس حدیث سے چند ایک نکات جو ہیں وہ مستنبط ہوتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے
کہ حضرات صحابہ کرام علم کے بے حد حریص تھے، یعنی ان کو ایک مسئلہ درپیش تھا کہ وہ سمندر کا سفر کرتے تھے، تو انہوں نے اس بارے میں کہ ہم سمندر کا جو پانی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر اس کا سوال کر لیا۔ دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے جن چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال نہ کیا۔ مثلا اللہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کیفیت، اللہ کی معرفت یہ علم غیب کے معاملات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے، لہذا ان کے بارے میں ہم سوال نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح دریا وغیرہ کا پانی بھی مطلق طور پر پاک ہے، الا یہ کہ اس میں نجاست اتنی زیادہ گر جائے کہ اس کو متغیر کر دے، تو یہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ وہ تغیر کیسے ہو سکتا ہے، اس کا رنگ بدل جائے، اس کا ذائقہ بدل جائے یا اس کی بو بدل جائے، یہ انشاءاللہ حدیث آگے آ رہی ہے کہ پانی کب ناپاک ہوتا ہے۔ مطلق طور پر پانی جو ہے وہ پاک ہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاک پانی جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تعلیم کی طرف یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اچھی اور جامع ترین باتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر اس سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت سوال سے زائد جواب بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کا سوال صرف سمندر کے پانی کے بارے میں تھا، تو اللہ کے نبی نے یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ یہ سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، لہٰذا سمندر کا جو جانور ہے، مچھلی وغیرہ یا جو بھی اس کا مردار ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیا جائے کہ وہ بھی تمہارے لیے کھانا جائز اور حلال ہے۔ اور پھر اس سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دریا اور سمندر کی سب مچھلیاں حلال ہیں، کیونکہ لفظ میتۃ عام ہے، تو دریا کی مچھلی ہو یا سمندر کی مچھلی ہو، مقصد یہ ہے کہ پانی کا جانور، تو جہاں سے بھی مچھلی پکڑی جائے اگر وہ مردہ حالت میں بھی ملے تو بھی حلال ہے، الا یہ کہ وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہو یا اس سے بدبو آ رہی ہو یا اس سے کیڑے پڑ چکے ہوں یا اس طرح کی، اگر بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہے تو الگ چیز ہے، نقصان دہ ہے، لیکن اگر اچھی حالت میں ملتی ہے، صرف مردہ ہے، تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد حدیث نمبر 2، جی حدیث پڑھیں۔ عن ابی سعید خدری رضی عن اللہ ابی تعالی عنہ قال سعید الخدری، عن ابی سعید الخدری، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء جی اخرجہ الثلاثة وصححہ احمد جی احمد احمد، ٹھیک ہے۔ احمد سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی معروف صحابی ہیں، تو خدری خاص کے اوپر پیش ہے، خدری، یہ ابو سعید ان کی کنیت تھی، ان کا اصل نام جو ہے وہ سعد بن مالک بن سنان تھا، سعد بن مالک بن سنان تھا، اور یہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق جو کبار صحابہ میں ہوتا ہے، تو خزرج کا ایک قبیلہ ذیلی قبیلہ تھا جس کا نام تھا خدرہ، تو یہ اس سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ان کو خدری کہا جاتا ہے۔ آپ نے بھی تقریباً 86 برس عمر پائی اور 74 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔
تو اس میں بھی پانی کی طہارت کا ہی بیان ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور، بے شک پانی جو ہے وہ پاک ہے، پانی پاک ہے، لا ينجسہ شیء، کوئی چیز جو ہے وہ اس کو نجس نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک پانی کا عمومی حکم ہے کہ اگر پانی کے اندر کوئی چیز نہ گرے یا معمولی سی چیز کوئی گرے تو پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے اور وہ نجس قرار نہیں پاتا۔ کہیں پر بھی پانی موجود ہو تو آپ جب تک اس کے 3 صفات اوصاف جو اگلی حدیث کے اندر تیسری حدیث میں ہم پڑھیں گے، جب تک وہ 3 اس میں معلوم نہ ہوں تب تک آپ پانی کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے کپڑے بھی دھو سکتے ہیں، جسم کی صفائی کر سکتے ہیں، گھر کی صفائی کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ پانی جو ہے اس کا مطلق حکم، جب بھی پانی لفظ آ جائے تو مطلق حکم اس کا یہی ہے کہ وہ پاک ہے۔ ہاں البتہ اگر پانی کے اندر نجاست اتنی کثرت سے مل جائے کہ اس کا ذائقہ یا اس کی بو یا اس کا رنگ بدل جائے تو پھر اس کا حکم جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو تیسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی وضاحت فرمائی ہے۔ جی حدیث پڑھیں ذرا۔ وعن ابی امامۃ البحری رضی اللہ عنہ قال باہلی، وعن ابی امامۃ الباہلی، باہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجہ وزعه ابو حاتم ابن ماجہ، اخرجه ابن ماجہ وضعفه ابو حاتم وللبحقی الماء طہور الا ان تغیر ریحه او طعمه او لونه بنجاست تحدث فيه۔ جی وعن ابی امامۃ الباہلی، ابو امامہ الباہلی یہ بھی مشہور صحابی ہیں اور یہ باہلہ قبیلہ جو ہیں ان سے ان کا تعلق تھا، اس لیے ان کو باہلی کہا جاتا ہے۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن سے بہت ساری روایات مروی ہیں۔ تو ان کی وفات بھی 81 ہجری یا بعض روایات کے مطابق 86 ہجری میں ہوئی۔ تو شام میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی یہی ہیں، شام میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی یہی ہیں۔ تو ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الماء، بے شک پانی، لا ينجسہ شیء، اس کو کوئی چیز نجس ناپاک نہیں کرتی، الا مگر ما جو غالب آ جائے، جو چیز غالب آ جائے یعنی نجاست جو غالب آ جائے، علی ریحہ، اس کی بو پر، و طعمہ، اور اس کے ذائقے پر، و لونہ، اور اس کے رنگ پر یعنی نجاست جو ہے اتنی زیادہ گر جائے اس میں کہ اس کی بو جو ہے وہ بدل جائے، یا اس کا ذائقہ جو ہے وہ بدل جائے، یا اس کی رنگت جو ہے وہ بدل جائے۔ کہتے ہیں جی اخرجہ ابن ماجہ، اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وضعفہ ابو حاتم، اور ابو حاتم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اگلی حدیث وللبیہقی کی یہ جو الفاظ ہیں وہ صحیح بھی ہیں
اور پھر تمام اہل علم کا اسی بات پر ہی اتفاق ہے، کیونکہ دیگر کئی صحیح احادیث جو ہیں وہ اسی معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ولیل بہقی اور امام بہقی کی روایت ہے الماء طہور، پانی پاک ہے، الا یہ کہ ان اگر تغیر متغیر ہو جائے، بدل جائے، ریحہ اس کی بو، او طعمہ یا اس کا ذائقہ، او لونہ یا اس کا رنگ، بنجاست نجاست سے، تحدث فیہ جو اس میں گر گئی ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی جو ہے وہ پاک ہونے سے ناپاکی کی طرف کب منتقل ہوتا ہے، یعنی طہارت سے ناپاکی کی طرف کب منتقل ہوتا ہے۔ تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کی بو بگڑ جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا ذائقہ خراب ہو جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ تو اس حدیث سے جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ پانی اصل میں پاک ہے، اور اس کے نجس ہونے کا حکم صرف اس وقت لگایا جائے گا جب اس کے اندر یہ تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف جو ہے وہ پایا جائے، یعنی اس کی بو بگڑی ہوئی ہو، یا اس کا رنگ بگڑا ہوا ہو، یا اس کا ذائقہ بگڑا ہوا ہو۔ اور دوسرا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے جو ہم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پڑھ چکے ہیں وہ مطلق نہیں بلکہ مقید تھی، اس میں یہ الفاظ تھے کہ پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز جو ہے وہ نجس نہیں کرتی۔ تو اس حدیث نے اس کو مقید کر دیا کہ یہ چیزیں اس کو نجس کر سکتی ہیں۔ تیسری بات، مقید اور مطلق میں کیا فرق ہے؟ جی، مطلق کا مطلب ہوتا ہے عام، وہاں پہ ایک عام حکم بیان ہوا تھا، تو مقید کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو قید کر دیا گیا، اس کی تخصیص کر دی گئی۔ وہاں عام حکم یہ تھا کہ ہر پانی پاک ہے، لیکن تخصیص کرتے ہوئے بیان کر دیا کہ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو ہر پانی پاک ہے، یہ مقید کا مطلب ہے، یعنی اس کی قید لگا دی گئی۔ اسی طرح یہ نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر معمولی نجاست پانی میں گر جائے تو وہ اس کی پاکی کو ختم نہیں کرتی جب تک کہ اس کے یہ اوصاف نہ بدل جائیں۔ پھر یہ نقطہ بھی اس سے یہ معلوم ہوا کہ شک کی صورت میں اگر آپ کو صرف شک ہے کہ یہ پانی پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے، تو شک کی صورت میں اس پانی کو پاک ہی تصور کیا جائے گا۔ تو آگے یہ ہے، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر پانی ناپاک ہے تو اس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ تو پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ اوصاف اس کے اگر ختم کر دیے جائیں تو وہ پانی پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک جگہ تھوڑا سا گڑھا ہو اور اس میں پانی ایسا کھڑا ہو کہ اس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہوں، تو وہاں پہ زیادہ پانی ڈال دیا جائے۔ بسا اوقات نہر یا چھوٹی ندی جب چلتی ہے تو جو پانی پہلے کھڑا ہوتا ہے تو زیادہ پانی جو پیچھے صاف آ رہا ہوتا ہے اس کو آگے بہا کر لے جاتا ہے، تو جب اس کے یہ اثرات ختم ہو جائیں گے تو وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کیمیائی طریقے سے ان تغیرات کو ختم کر دیا جائے تو بھی پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ سعودیہ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر انہوں نے شہروں کے باہر جو ہے بہت بڑے بڑے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اور وہ پانی کو صاف کرتے ہیں۔ تو اگر پانی اس طرح صاف ہو جائے کہ اس کا ذائقہ، اس کا رنگ، اس کی بو سب ٹھیک ہوں تو وہ پانی پاک ہوگا اور اس سے وضو کرنا بھی درست ہوگا۔ جیسے میں نے ایک خبر پڑھی تھی کہ چائنیز کہہ رہا ہوں، جاپنیز، انہوں نے جو واش روم کا پانی جو ہم استعمال کر لیتے ہیں نا، جی جی، اس کو قابل استعمال بنایا تھا۔ آیا کہ وہ پانی وہ ٹھیک ہوگا اگر اس کے یہ استعمال کے تمام جب اوصاف ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ذائقہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی بو بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو وہ پانی پاک ہے۔ علماء کا یہی فتویٰ ہے۔ جی ٹھیک جی جی، ابھی آج میں آپ کو سبق تو زیادہ پڑھانا چاہتا تھا، لیکن ابھی فوری طور پہ مجھے ایمرجنسی پڑ گئی ہے، میں چلے تھوڑا سا بتا ہی دیتا ہوں۔ وہ بیٹی ہے، اس کو نا تھوڑا سا جادو کا مسئلہ تھا، تو ابھی مجھے بچہ آ کے بتا رہا ہے کہ اس کی نا
مطلب سماعت بند ہو گئی، اس کو سنائی نہیں دے رہا. وہ پہلے 2-3 دفعہ آیا ہے تو میں نے کہا میں کلاس لیتا ہوں، لیکن اب وہ گھر سے ذرا سختی سے آیا ہے میسج کہ آپ آئیں ذرا دیکھیں اس کو. تو آج میں کلاس یہیں پر صرف اپنی اس مجبوری کی بنیاد پر ابھی کلاس ختم کرنے لگا ہوں. آپ سب لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. لا باس طہور انشاءاللہ. تو آج 3 احادیث ہی ہم نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم زیادہ پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.